رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو دانا پانی ہے، جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر انسان کی تقدیر اس کو وہاں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہاں اس پاکستان ٹیلی ویژن میں، ٹھیک ہے، میرا یہ ایک پروفیشن بھی ہے اور میرا یہ پیشن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ادارے میں آنے کا میرا کوئی خاص خیال نہیں تھا کہ میں اس ادارے میں جو آؤں اور یہاں پر کام کروں، لیکن کیونکہ پہلے بات تو یہ ہے کہ والد صاحب ہی نہیں مانتے تھے کہ یہ تم کس کام میں پڑھ رہے ہو، یہ کوئی کام ہے کرنے والا، کوئی کاروبار کرو، کوئی اس طرح کر کے، اور نوکری کے تو ویسے بھی وہ بہت خلاف تھے کہ میں نوکری کیوں کروں۔ تو میں بیسیکلی جو ہے میں پرفارمنگ آرٹ سے میرا تعلق تھا، اور میں کالج میں اپنی کالج کی ڈرامیٹک سوسائٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا، اور ڈیرہ غازی خان میں ہم لوگ، میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو اسٹیج پلیز جو ہے، میرے ایک دوست تھے طارق جاوا صاحب ملتان کے، وہ ڈائریکٹر تھے، لکھاری بھی تھے، اسٹیج ڈرامے لکھتے بھی تھے اور اسٹیج ڈرامے جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی کرتے تھے۔ تو وہ ڈیرہ غازی خان آئے، کہتے ہیں کہ جی میں نے اسٹیج پلے کرنا ہے اور تم جو ہے نا وہ ایکٹنگ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے نا ڈیرہ غازی خان میں ایک اسٹیج پلے کیا، اور وہ اسٹیج پلے خطرہ 440 وولٹ، ایک اور ان کا طارق جاوا صاحب کا لکھا ہوا پلے تھا، پھر وہی دل لایا ہوں، جس کے اندر ہم لوگوں نے کاسٹ کیے تھے یہاں لاہور سے، فردوس جمال صاحب کو لے کے گئے تھے، محبوب عالم صاحب کو جو وارث کے فیم آرٹسٹ محبوب عالم صاحب، ان کو لے کے گئے تھے، سائیکا کو، خیام سردی صاحب کو، یہ لوگ گئے تھے۔ میرا فرسٹ چانس جو تھا وہ 1985 کی بات ہے یہ، کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ، ان لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ، ان بڑے فنکاروں کے ساتھ میں نے پرفارم کیا۔ تو آیا میں لاہور میں ایڈمیشن کے چکر میں تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو چھوڑ کے میں نے کہا چلیں پنجاب یونیورسٹی میں، کیونکہ یہ لاہور جو ہے پنجاب کا دل ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کا دل ہے، اور یہ ادب کا اور ثقافت کا یہ گہوارہ ہوتا تھا۔ یہ شہر جو ہے یہیں سے یہ چیزیں جو ہے ثقافت اور ادب جو ہے یہ پنپتا تھا یہاں سے، اور سب لوگ جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز، تھنکرز، دانشور، آرٹسٹ، یہ اسی ارد گرد سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی پشاور سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی ملتان سے، یہ سب لوگ یہیں آ کر آباد ہوتے تھے، اور یہیں سے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ آغاز جو ہے اپنی سفر کا جو ہے یہیں سے وہ سٹارٹ کرتے تھے۔ تو میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن میں اعظم خورشید صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، ابھی آپ نے اس کی اعظم صاحب کی تصویر بھی بنائی ہے، تو یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے تھے، بہت اچھے ڈائریکٹر، بڑے نفیس، بڑے شستہ، بڑے دھیمے قسم کے انسان تھے، اور گائک بھی بہت اچھے تھے، جن سے میں نے کافی ساری انسپریشن لی ہے، گائکی میں بھی لی ہے، میں نے میوزک میں بھی انسپریشن ان سے لی ہے، اور ان کی خوشبو کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ باقی بھی استاد میرے ہیں یہاں پر، جیسے نصرت ٹھاکر صاحب تھے، ایوب خاور صاحب ہیں، اور اللہ ان کو زندگی سے دے، یہ ان کی سب کی میں نے خوشبو جو ہے نا وہ کیچ کی ہوئی ہے۔ میں ان کو لے کے، ان کے پیٹرن کو، ان کے کام کو، ان کے اسکول آف تھاٹ کو، ان کے سٹائل کو لے کے جو ہے نا میں آگے چل رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ تو جو آپ کا جہاں تک سوال یہ ہے کہ میں نے یہاں پر میں کیوں آیا، تو میں آیا، پہلے میں ایسے ہی ایک دفعہ وزٹ کرنے کے لیے آیا، یہ 1987 کی بات ہے، تو میں پی ٹی وی کا وزٹ کر کے، اس وقت نثار حسین صاحب جو تھے وہ یہاں پر جنرل مینیجر ہوتے تھے، بڑے بالوں والے نا، تو ڈرامہ 81 82 جو جن لوگوں نے مطلب ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لانگ پلیز کیے ہیں، بہت بڑے بڑے لانگ پلے، جیسے فہمیدہ کی کہانیاں، پاراحت کی زبانی، روگوں میں اندھیرا، اس طرح کے جو ہے نا بہت سارے پلیز کیے ہیں، لوگوں کو یاد ہوں گے یہ پلیز۔ تو میں 87 کے بعد 88 میں آیا، میں اعظم خورشید صاحب میرے جو تھے وہ بڑے بھائیوں کی طرف بھی تھے، وہ یہاں پر پروگرام مینیجر تھے، تو میں ان سے ملا آ کے، تو پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آئے ہو، کیا حال ہے۔ والد صاحب کا انہوں نے میرے کا پوچھا، کیونکہ یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں ہمسائے تھے، ان کی والدہ اور میری والدہ جو سہیلیاں بھی تھیں، اور پیچھے سے بھی انڈیا سے بھی ہمارا یہ ریلیشن تھا ان کے ساتھ جو ہے نا،
جلندر سے بڑا تعلق تھا ہمارا، ہوشیارپور جلندر وغیرہ جو ہے، میرے فور فادرز وہیں سے ہجرت کر کے پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر آئے تھے۔ وہ ڈیرہ غازی خان جا کے ہم لوگ سیٹل ہو گئے، تو میں وہاں ڈیرہ غازی خان سے بی اے کے پیپر دے کے آیا۔ میں نے کہا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا، تو مجھے اعظم خورشید صاحب کہتے یار ایڈمیشن بھی لو اور ایسے کرو کہ ساتھ ساتھ تمہارا خرچہ بھی چلتا رہے گا ایجوکیشن کا بھی، تم ایکٹنگ بھی کرو۔ اور ان کی وائف ہوتی تھی عبیدہ صاحبہ جو تھی، سیدہ عبیدہ صاحبہ، وہ کہتی ہے تم ریڈیو کرو، ریڈیو سے بھی 4 پیسے ملتے جائیں گے۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے یہ تو، کہ چلے میں اپنے والد صاحب کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا، کیونکہ بیسیکلی میری جبلت کے اندر سیلف میڈ قسم کا ایک انسان جو ہے نا وہ میرے اندر موجود ہے۔ اور میں اپنا یہاں پر آیا تو بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہوتے تھے اور ان کے نام ہوتے تھے کوریڈورز میں، یہاں اتنی رونق ہوتی تھی، اتنا گلیمر ہوتا تھا اس کے اندر۔ آپ بھی میرے ساتھ کے ہیں، کیونکہ جب میں یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن میں اس وقت جب آیا ہوں ایکٹنگ کرنے، تو آپ سے بھی تعارف، پہلا ہی میرا تعارف ایسا ہوا تھا کہ میرے چند ایک دوستوں میں سے، بلکہ ایک آپ میرے دوست بنے، ایک فاروق شاہ میرا دوست بنا، ہم لوگوں کا کیریئر کا آغاز اکٹھے ہی ہوا ہے۔ وہ بھی ایکٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، میں بھی ایکٹنگ کے سلسلے میں آیا، اور ہم لوگوں نے ایکٹنگ کے جو ہے نا وہ پرفارمنگ آرٹ کی طرف جو ہے نا رواں دواں ہو گئے۔ تو کام نہیں ملتا تھا یہاں پر نا، تو کام ایسا تھا کہ باہر کھڑے ہوتے تھے، نصرت ٹھاکر صاحب کے کمرے کے باہر کھڑے ہونا، ٹھاکر صاحب نے آتے جاتے جناب ہم لوگوں نے وائپر مارنا، سلوٹ مارنا، ایک ان کو یوں کرنا، اور بڑا سوچتے تھے کہ ابھی مجھے نصرت ٹھاکر صاحب کہیں گے کہ ہاں سیفی پاشا یار یہ اس لڑکے کو اسکرپٹ دو، یہی وہی ایکٹر ہے جو مجھے میرے اسکرپٹ کے لیے چاہیے، یہی وہ ہیرو ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں تھا، تو مایوسی ہوتی تھی کہ یار یہ، کیونکہ سولو ایک ٹیلی ویژن ایک چینل ہوتا تھا، اور کوئی یا اسٹیج ہوتا تھا، تھیٹر ہوتا تھا، اس طرف کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا میرا، تو فلم کی طرف بھی نہیں تھا۔ فلم ہوتی تھی یہاں پر، اکیلا ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور ٹیلی ویژن کا فنکار جو ہے چاہے وہ گزر بھی جائے نا، یہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک پاسنگ شاٹ بھی دے دے، رجسٹر ہو جائے تو لوگ اس کو پہچاننا شروع کر دیتے ہوتے تھے۔ یہ دور ہوتا تھا، چاہے وہ پنجابی کا پلے ہو، چاہے وہ اردو کا پلے ہو، تو بس وہ اس طرح کر کے جو ہے کھڑے رہتے ہوتے تھے۔ ایوب خاور صاحب کو اپنا اپروچ کروائی، اعظم خورشید صاحب چٹ دے دیتے ہوتے تھے، اور اپنے پی این کو، سردار حسینی ایک پی این ہوتا تھا، کہ جاؤ یار سردار جا کے فلاں پروڈیوسر کو دو، جاؤ ملواؤ۔ اچھا وہ چٹ رکھ لیتے ہوتے تھے۔ مشتاق چودھری صاحب نے مجھے کاسٹ کر لیا ایک ڈرامے کے اندر، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے یہ میرے زندگی کا، جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے مجھے کاسٹ کر لیا، اور کاسٹ کرنے کے بعد وہ مجھے ان کا جو پنٹر ہوتا تھا، اسسٹنٹ ہوتا تھا، وہ جو پنٹر ہوتا تھا وہ اسسٹ بھی کرواتا ہوتا تھا، اسسٹنٹ پروڈیوسرز اور ہوتے تھے، یہ جو ہے یہ بہت آگے ہوتے تھے، پروڈیوسرز کے یہ قریب ہوتے تھے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا یہ بہت زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اسسٹنٹ پروڈیوسر شاید اس وقت قریب نہیں ہوتا ہوگا اتنا، بیچارے سفارش بھی کرتے تھے، جیسے شاید چغتائی صاحب ہیں، میری سفارش ایوب خاور صاحب کو کی، لیکن ایوب خاور صاحب 2 لائنیں دینے کے لیے بھی مجھے تیار نہیں تھے، تو بڑا میں ایک قسم کا مایوس ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، کام نہیں ملتا یہاں پر۔ تو اعظم خورشید صاحب نے، مشتاق چودھری صاحب ہمارے ایک پروڈیوسر تھے، ان کے نام ایک چٹ دے دی مجھے، سینی کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ جو ہے ان کو دو، تو وہ میں لے کے وہاں پر چلا گیا۔ یہ جو میرا کمرہ ہے اس کے ساتھ والا کمرہ ہوتا تھا۔ اعظم خورشید صاحب نے وہ اپنے پی این کو جو ہے سردار حسینی کو بھیجا کہ جاؤ مشتاق چودھری صاحب کو کہو، ان کی ایک پنجابی سیریل چلتی تھی، تو انہوں نے کہا اس کو کاسٹ کرواؤ۔ جب میں آ گیا اور بیٹھ گیا، مشتاق چودھری صاحب کا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا صبح آ جانا 9 بجے کے قریب نا، تو میں نے کہا اچھا جی۔ میں نے کہا اسکرپٹ، تو وہ سیفی مجھے باہر لے گیا، کہنا نہیں صبح ملے گا آپ کو، جو کچھ ہوگا ہم صبح بتائیں گے۔ میں خیر 9 بجے صبح آ گیا، اور آ کے میں اسٹوڈیو کے باہر میک اپ شیک اپ کروایا، اور میں اسٹوڈیو اے کے باہر جو ہے بیٹھ گیا۔ اسٹوڈیو اے اور بی اسٹوڈیو ساتھ ساتھ ہیں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں نا، تو ان کے باہر ایک صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پورا ایک بڑا سارا سا ہال سا بنا ہوا ہے، اور وہاں وہ تمام آرٹسٹ جو ہے ویٹ کر رہے ہوتے تھے اپنی باری کا کہ ہمیں اندر کال کریں گے اور ہم اندر جائیں گے، اور وہ پھر
جو ہے شوٹنگ سٹارٹ ہوتی تھی. تو میں بھی بیٹھا تھا تو کوئی تقریباً 12:30 بجے کے قریب جو ہے نا ایک دم جناب شور پڑ گیا کہ آؤ جی آؤ. اس دوران بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ تعارف بھی ہوا, گپیں بھی لگی. اب یہ ٹائم کیسے گزرا ہے وہ 9 بجے سے لے کے اور 12:30 بجے تک ایسے پلک چپکتے میں گزر گیا. اور اس کے بعد کال آ گئی کہ جی آئیں اسٹوڈیو بی کے اندر ہمیں بلا لیا گیا. میں نے وہاں جا کے دیکھا تو ایک سیٹ لگا ہوا ہے, بازار لگا ہوا ہے, اور بازار لمبا سا بازار ہے, اور ایک کارنر پہ ادھر جو ہے نا ایک شاپ ہے. توقیر ناصر صاحب نے وہ بازار سے گزر کے آ کے اور اس شاپ پہ کھڑے ہو کے دکاندار سے گفتگو کرنی ہے, ڈائلاگز ہونے ہیں ان کے نا. اب میں وہ جو سیفی تھا وہ بار بار آ جا رہا تھا اسٹوڈیو کے اندر, میں اسے اسکرپٹ مانگ رہا تھا کہ مجھے اسکرپٹ دو, مجھے میں تاکہ ڈائلاگ یاد کر لوں, لائنیں یاد کر لوں. وہ پان کھاتا تھا تو منہ میں پتہ نہیں کیا وہ مجھے جواب دیتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا. خیر جب ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلی جو ٹیک ہوئی ہے اس میں یہ کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے بیہائنڈ دا کیمرہ, مجھے یہاں سے ہم لوگ گزرے ہیں اور یوں چلے گئے ہیں. تو چودھری صاحب نے وہ ریکارڈ کر کے کہا جی دیکھیں یہ مانیٹر پہ جو ہے نا پلے دیکھ لیں کہ سارا سین ریکارڈ ہوا. تو سے توقیر ناصر نے آنا تھا اور گفتگو کرنے تھے. جب وہ میں نے سین دیکھا میں نے کہا اس میں تو میں نظر ہی نہیں آ رہا, پتہ نہیں وہ والا حال ہوتا ہے کہ میں اس فلم میں چاہ گیا. انہوں نے کہا وہ تو کتنے ہے گیا, کہنا وہ باہروں کنڈی کھڑکا کے میں چلا گیا سا.